ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے. جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء
امام اعظم محمد مصطفیٰ سب مل کر کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام علی سامعین کرام، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ عقیدہ بخشا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی جان ہے اور عین ایمان ہے۔ اور کیا ایمان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں تو سیدنا عمر گفتگو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے، اپنے سارے معاملات سے، اپنے گھر بار سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، او میرے یار دیندار، دین کی بہار، یہ بھی ساتھ اعلان کر دو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس وقت تک آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، گھر بار سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، سارے جہان سے زیادہ اکیلے محمد جوان سے محبت نہ کرے۔ دنیا والوں کو سمجھائے، ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھ لو اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر بار سے، حتیٰ کہ والناس اجمعین، تمام کے تمام جمیع لوگوں سے، انسانوں سے سب سے زیادہ محبت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ کرے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان المحب لمن يحب مطیع۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی اطاعت و فرما برداری، تابعداری کرنی پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ کیسی ہیں؟ آپ کی سیرت پاک کیسی ہے؟ سبحان اللہ، میرے محبوب تو آپ کا اسوہ یہ ہے، کہنے والوں نے ہر طرف یہ بات مشہور کر دی۔ کیا کہا کہ ایک جادوگر آیا ہے، ساحر آیا ہے، شاعر آیا ہے، دیوانہ آیا ہے، مجنون آیا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جو طریقہ بخشا ہے وہ طریقہ ہم اگر سچے محب ہیں تو ہم بھی وہ آپ کے اسوہ اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنے اندر کچھ نہ کچھ تو شامل کر لیں، سعادت حاصل کریں۔ دیکھ لیں، دیکھ لیں، قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم وابصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی
صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے 6 منفرد خوبیوں سے نوازا ہے. کتنی خوبیوں سے؟ 6. ایک خوبی یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے جامع کلمات سے نوازا ہے. وہ کیسے جامع کلمات ہیں؟ دیکھتے چلے. رحمت دو عالم کے پاس ایک آنے والا آیا، یا آپ لوگوں نے مشہور کر دیا. ایک جوان ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ لشاعر مجنون. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر ہے، یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مخالف کو اس دنیا میں اور کو کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. سنی سنائی باتوں میں بھی آگے سنا کر لوگوں میں مخالف کو پریشان کرنے کی، الجھانے کی اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ پرانی عادت ہے. لوگوں نے سنی سنائی بات آگے چلائی. ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، جھوٹے آدمی کی نشانی یہ ہے جو سنی سنائی بات کو آگے سنانا شروع کر دے، تحقیق نہ کرے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث رسول دیکھی ہے، نہ حقیقت کو جانتا ہے، ویسے سنا رہا ہے. جسے رات دن کوئی پوچھے حاجی صاحب کیا کہتے، میں نے سنا ہے، لوگ کہہ رہے تھے، ادھر جا، بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. میرے محبوب کے بارے میں بھی ایک حکیم نے سنا تو حکیم کے دل میں بات آئی کہ جو آدمی ذہنی توازن جس کا نعوذ باللہ معاذ اللہ کمزور ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اس کا علاج کروں. حکیم آیا، آ کر کہتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو ہمیں کوئی کہے نا حاجی صاحب بخ معافی، تو ہم تو لڑ پڑیں گے. ہمیں کوئی کہے تھوگنوں کے، ہم لڑ پڑیں گے. ہمیں کوئی کہے کہ حاجی صاحب دماغ نہیں ہے، ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو دیکھیں ہم الجھ پڑیں گے. لیکن ہمارے محبوب کا اسوہ کیا ہے؟ آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کے طریقے پہ چلنے والوں دیکھو، میرے محبوب نے بڑے پیار سے آنے والے اس آدمی کو، حکیم کو کہا اس طرح یہ جلس بیٹھے. جب وہ بیٹھا تو دیکھنا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. وہ حیران رہا، اس کے مقابلہ میں میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. یہ اتنی فصیح اللسان، جامع البیان، یہ ایسا عظیم انسان ہے. وہ عربی تھا، سمجھتا تھا. کہنے لگا مرد تانی، دوبارہ سناؤ. دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. ان کی مادری زبان تھی نا. جب ہمیں کوئی مادری زبان میں کوئی بات سنا دے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں مقدر ایک بار پھر سنا دو. وہ بھی کہنے لگا دوبارہ سناؤ. تو میرے محبوب نے دوبارہ سنا دیا. اب یہ جو خطبہ پہلے سنایا ہے، دوبارہ سنایا ہے، کتنی لوگ سن رہے ہیں بلا؟ ایک آدمی. کتنی؟ یہ ہے محنت کا طریقہ. افراد نہیں دیکھے جاتے، دیکھا یہ جاتا ہے
سبحان اللہ. پھر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. جیسے ہی پڑھا دیکھنا وہ آدمی کہنے لگا میں تو آیا تھا اس کا علاج کرنے کے لیے، اس کے سامنے بیٹھ کر میں اپنے آپ کو اللہ اکبر مریض سمجھ رہا ہوں، اور یہ تو حکیم الامت ہے. یہ کون ہے؟ میں تو اس کے سامنے مریض ہوں. دوسری مرتبہ سننے کے بعد اس نے بتایا کیا کیا. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائے، بیعت کرائے، کلمہ پڑھائے، ایمان سکھائے. میرے محبوب کی اللہ اللہ سیرت پاک ہمیں یہ سکھا رہی ہے. رب العالمین نے جس محبوب کو بھیجا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے اعلیٰ بلند اخلاق والا پیغمبر ہے کہ آنے والے مخالف کو بھی اللہ اکبر اس کا دل موہ لیتا ہے اپنے پیارے اخلاق کے رنگ میں. پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کا وہ کہتا ہے مجھے بیعت کراؤ، کلمہ پڑھاؤ، ایمان سکھاؤ. کتنی بات سنائے؟ دو تین سیکنڈ اور منٹ کا. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ اسوہ رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، گروپ بندی اور پاک بازی ہے. ایک مولوی آتا ہے دوسری پارٹی والے کو قرآن سامنے رکھ کر مسجد میں بیٹھ کر اتنی اشتعال انگیزی میں باتیں کرے گا، کبھی تو مسجد میں نہیں تو محلے میں ضرور گھر بار میں برادری میں آگ لگ جائے. لیکن ایک فرق دیکھو، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، کافر مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہمارا مولوی خطبہ پڑھتا ہے مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے. یہ فرق ہے. اگر کسی کو محبت ہے ناظرین سامعین تو مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم تمہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر محبت رسول دل میں ہے تو اس طرح کے علماء سے، مکتب دعویٰ والارشاد سعودی عرب کے فاضل جامع اہل علم سے آپ بات سنیں جو کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جعلیات کے کتنی مکتب ہیں جہاں آ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کبھی آپ اپنی مسجد کے مولوی کی مثال دیں کہ کسی کو اس نے اللہ پر مسلمان کیا ہو. ہمارے ہاں مسلمان نئے کو مسلمان کو کوئی کلمہ پڑھانا یا ایمان سکھانا تو دور کی بات ہے، پرانے مسلمانوں کو ہمارے مولوی اس طرح کے جذبات و جوش میں آ کر، خروش میں آ کر، جذباتی تقریروں میں الجھا کر اور الٹے سیدھے شعر و شاعری کر کے مسلمانوں کو، موحدین کو، توحید والوں کو کافر بنا کر چلے جاتے ہیں. یہ محبت رسول نہیں ہے. محبت کا عالم تو یہ ہوتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ. اور لوگوں دنیا میں رہنے والوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ آبا و اجداد سے بھی زیادہ، اپنے ازواج سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی دیکھا جاتا ہے.
آپ تو جامع کلمات میں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کسی کو کبھی کلمہ نہیں سکھا سکے، اور تو دور کی بات ہے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو نماز نہیں سکھا سکے، اپنی فیملی میں اپنی خواتین کو نماز نہیں سکھا سکے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، پوری دنیا میں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے، یا سعودی مکہ اور مدینہ کے عقیدہ رکھنے والے اہل الحدیث ہیں، جو خواتین کے لیے بھی نماز جمعہ اور عید اور نماز کی تعلیم کے لیے اللہ اکبر مسجد میں مسلط النساء بناتے ہیں۔ باقی تو سارے لوگ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میری پھوپھی، اے میری پھوپھی جان، اے میری بیٹی فاطمہ، اعملی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو۔ میرے محبوب نے جو اپنے ساتھ محبت کا طریقہ سکھایا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے سنا ہے آپ کے ساتھ توہین آمیز انداز میں کافر پیش آئے ہیں، آپ ابھی بتائیں، میں آپ کا بدلہ اور انتقام لینا چاہتا ہوں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا چاچا اگر مجھ سے محبت ہے تو میری پیروی اور تابعداری کرو، یار ہمیں اگر محبوب پاک سے محبت ہے تو ہم دیکھیں ہم محب کیسے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ کیا ہمارے اندر ہے؟ ایک 5-6 فٹ کی قد کے اوپر جسم کو اپنے آپ کو دیکھ لو، لباس میں، شکل و شبات میں، اور اپنے اللہ پر چال میں، گفتار میں، اقوال میں ہم کیسے ہیں؟ محبوب تو ایسے ہیں کہ کنواری بچی اس طرح حیا سے نہیں چلتی جتنی میرے محبوب چلتے ہیں۔ میرے محبوب تو ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت سے نوازا کہ سبحان اللہ، کہ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وہ تو ایسے ہیں جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر سچے اور پکے ہیں، محبوب کے اشارے پہ، اللہ کی توحید کے نام پہ، اپنی گردن کٹوانے پہ، سب کچھ لٹانے پہ سعادت سمجھتے ہوئے کہ یہ محبت رسول ہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں، کچھ تو اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے چلے گئے اور یہ انتظار کر رہے ہیں جو باقی بیٹھے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ ہمیں کیا محبت ہے؟ نماز میں فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ہماری محبت کیا ہے؟ ہمیں کوئی بتائے دنیا داری کہ نوٹ کہاں بنتے ہیں، پیسے کہاں ملتے ہیں، دولت کیسے بنتی ہے، تو ہمیں سارا فکر ہے، لیکن کوئی ہمیں سکھائے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، تمہارے عمل بن جائیں گے، تمہاری زندگی بن جائے گی، اس طرح کی اطاعت کرو، ایسے آؤ۔ کس طرح آنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
برادر جانو مال اولاد سے پیارا محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا سر وہی سر ہے جس میں رہے سودائے رسول ارے دل وہی دل ہے جو سنت کا طلبگار ہوا خوشی ہو غمی ہو یا خوشی ہو رنج ہو یا عیش و عشرت ہو نہ چھوٹے ہاتھ سے ہرگز کبھی سنت محمد کی کبھی سنت ہم دیکھیں ہماری خوشی کیسے ہوتی ہے ہمیں آج تک کسی نے سکھایا ہے ہماری غمی کیسے ہے ہمیں کسی نے سکھائی نہیں ہم اپنے من گھڑت طریقے برادری کے رواجات کے علاقائی سیکھ لیتے اگر یہ سب کچھ سیکھنا ہے تو مکہ اور مدینہ میں دیکھ لو حرمین شریفین کو دیکھ لو الذی بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یہ قرآن ہے ذرا قرآن کریم کو پڑھو تو صحیح کیسا کلام ہے کہ اللہ عرش والا اپنے پیارے حبیب کو بھیج کر فرماتا ہے هو الذی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی بعث فی الأمیین جس نے ایک ایسا رسول بھیجا جو دنیا میں لوگوں اللہ پر رسول امی بن کر آیا نہ پڑھنے والوں کو پڑھانے کے لیے آیا ایسا رسول آیا یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات بینات ایسے انداز میں پڑھتا ہے کیسا رسول ہے کیا اس کا طریقہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وہ تو تزکیہ نفس کرتا ہے شرک سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے پتھر کھا کر بھی تمہیں اپنے اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے بھوکا رہ کر بھی میرا محبوب تمہیں اللہ کا تابعدار بنانا چاہتا ہے دیکھتے چلو رات کو اللہ پر مصلی پہ کھڑا ہو کر کیسا محبوب ہے کٹرانا مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاویں میرے محبوب لوگوں کو طریقہ سمجھا رہا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں میرے طریقے کی طرف آؤ من نطاع محمدا فقد اطاع اللہ اگر میرے طریقے پہ چلے میری فرما برداری کی میری اطاعت کی تو تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس کیسے کیسے سچے موتی ہیں اہل ایمان کو سکھائے جا رہے ہیں پھر پڑھائے جا رہے ہیں آؤ لوگوں سیکھ لو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں رنگے جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں رنگے جا رہے ہیں دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں دیکھنا دن کو دعوت دین کا کام کرتے ہیں رات کو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ دن کو دین کے کام کرنے والے رات کو قیام کرتے ہیں کتنی قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتی ہے
مسلح پہ کھڑے ہو کر پاؤں پہ کیا ہوتا ہے؟ ورم آتی ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں محبت رسول ہے تو پوچھتے ہیں کیا نشانی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پیٹ پہ ورم آ گئی. کس چیز پہ؟ رسول کے پاؤں پہ ورم آئے. اور ہمارے جتنی بڑا لیڈر ہو اتنا بڑا پیٹ ہوگا, جتنی بڑا مولوی ہوگا اتنی بڑا پیٹ ہوگا, جتنی بڑا پیر ہوگا اتنی بڑا پیٹ ہوگا. محبوب کی محبت کیسے ہے؟ تمہیں تو اپنے پیٹ کی محبت ہے. محبت رسول تو یہ ہے کہ محبوب کریم کے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی. صحابہ کرام آ کر درخواست کرتے ہیں میرے محبوب سے محبت کا دم بھرنے والوں, دیکھ لو محبت کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ, ایسا محبوب ہے, ایسا محبوب ہے. اللہ کی قسم آ کر صحابہ شکایت کرتے ہیں اے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے